سے کامیاب ہو گیا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وبشر الذین آمنوا، پھر اللہ ان کو خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس قرآن پاک کی آیت کے اندر جو اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مرتبہ اور شان جو ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان سے امتحان لیا۔ 3 دن پانی کا بند رہنا، یہ عقل کے اندر چیزیں نہیں آتی کہ معصوم بچے، ازواج محترمہ، اہل بیت کے پاک دامنہ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور 3 دن بھوکے رہنے کے بعد اور پھر تلوار اٹھا کے ریگستان کے اندر جہاد کرنا، یہ عقل سے بات چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین مطلب ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے ان کے ساتھ میں میرے بھائیوں، یہ چیزیں اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے تمام اکابرین، تمام ماننے والے آپ کے مریدین، جنہوں نے مجاہدین نے اللہ اس کے رسول اس کے دین کے لیے اپنی جان کا روزانہ پیش فرمایا، اور ان کا نام جو ہے تاریخ کے اندر لکھا گیا اور قیامت تک یہ جاری رہے گا، اور ان کا نام روشن جو ہے ہر مومن کے ایماندار کی زبان پہ کا نام جاری ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے جو ایک اسلام کا پرچم بلند فرمایا ہے، یہ باتیں کرنی آسان ہے لیکن تمام منزلوں کو عبور کرنا بڑا مشکل ہے۔ عقل کے اندر یہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی کہ کتنا بھی کوئی آدمی بڑا بہادر کیوں نہ ہو، کبھی اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو تلوار کے نیچے ذبح کرنے کے لیے نہیں بھیجتا، چاہے جتنا ہی کیوں نہ بہادر ہو۔ اور میرے بھائیوں، پھر دیکھیے بہن بھائیوں کے اندر یہ کتنی ہی کیوں نہ محبت کیوں نہ ہو، کوئی بھی بہن اپنی اولاد کو اپنے بھائیوں پہ نشانہ نہیں کر سکتی، لیکن تاریخ نے بتا دیا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے، کہ مدینے سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر کربلا تک، کربلا کے بعد جو اصل امتحان تھا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ثانیہ زہرا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ 10 محرم کے بعد آپ کا قیدی بن کر کوفے کے بازار میں جانا، پھر شام یزید کے دربار میں جانا، یہ ساری چیزیں، یہ لمحات، پھر آپ کے سامنے شہداؤں کا سر مبارک کا ہونا، یہ ساری کی چیز۔ دیکھیے اگر ہمارا کوئی باپ یا بھائی فوت ہو جاتا ہے تو ہم 3 دن ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ہمارے گھر کے اندر ہم بیٹھ جاتے صدمے کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ دیکھیے وہ بہن، وہ بھائی کہ جن کے سامنے اپنے بیٹوں کے سر بھی ہو، بھائی کا بھی سر ہو، اور پھر نیزے پر چڑھ کر قرآن کا تلاوت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں عقل سے بالا تر ہیں، عقل میں نہیں آ سکتی۔ تو عزیزان محترم، اور یہ ہوا ہے، حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے ایک تاریخ رقم کی ہے، دنیا والوں کو بتایا ہے کہ جہاں حق ہو اور ساتھ ظلم ہو، اور جب ظلم حق پہ حاوی ہو جائے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس مقام پہ ڈٹ جاؤ، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہو، ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، ڈٹ کر اپنا موقف جو ہے اس پہ مضبوط رہو۔ تو دیکھیے اللہ آپ کی اتنی عزت عطا فرماتا ہے، اتنی شانیں آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے یہی ثابت کیا ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی بہترین گزارنا چاہتے تھے تو انہیں تو ہر چیز کی آفر تھی، ہر چیز مل سکتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں نے امام علی مقام علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، عمر بن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص کے صحابی رسول کے بیٹے عمرو بن سعد، اور لمحہ فکریہ یہ ہے اس دور کے اندر کہ یہ نام جو ہے عمر لوگ پکارتے ہیں،
یہ اہل تشیع حضرات جو ہیں اس نام کو عمر پکارتے ہیں، اور عمر نام پکار کر ڈائریکٹ حملے جو ہیں حضرت عمر بن خطاب کی ذات پر پاک پر کرتے ہیں۔ ایسے نالائق انسان ہیں۔ دوستان محترم، ان کا نام جو ہے عمرو بن سعد ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضور ان کو اپنا ماموں فرمایا کرتے تھے، ماموں کہتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبیلے کی عورت تھی، اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیونکہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت سے آپ کو ماموں کہتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب یہ نالائق ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت بھی دی تھی۔ تو عزیزہ نے محترم، اس کو ابن زیاد نے لالچ دی تھی کہ تمہیں میں ایران کی حکومت، ایران کا جو ہے وہ آپ کو گورنر بناؤں گا، لیکن اس نے مخالفت امام حسین علیہ السلام کے اندر اپنی دنیا بھی تباہ کی اور اپنی آخرت بھی تباہ کی۔ اور جب یہ سارے معاملے ہو گئے تو اس کو ایمان کو کچھ ملا بھی کچھ نہ، سارا کا سارا یزید جو تھا نا عبید اللہ ابن زیاد، اس نے ایک تحریر نامہ لکھا تھا کہ میں تمہیں ایران کا جو ہے گورنر بنا دیتا ہوں، یہ تحریر لے لو۔ اور جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے جب کے پاس گیا تو اس نے خوشخبری دی کہ آپ کو سر مبارک ہو کہ آپ کو اللہ نے فتح دے دی ہے، تو مجھے جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ حکومت ہو۔ آپ نے فرمایا جو تحریر نامہ میں نے تمہیں دیا تھا وہ کدھر ہے؟ کہا میں تو میرے پاس تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تو ایک تحریر نامہ نہیں پاس رکھ سکتا تو گورنری کا کیسے تو چلا سکے گا؟ اس لیے یہ بے ایمان آدمی ایسا نکلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے دکھ میں اور ہجر میں، دشمنی میں دنیا اتنی غالب آ گئی، اس کو سب لوگ جو تھے قریب والے لوگ وہ روکنے والے تھے کہ یہ نہ رکا۔ تو عزیزان محترم، جس کو اللہ لعنت کا توق عطا کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی عطا کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام علی مقام علیہ السلام جب 10 محرم آج کا دن ظہر کا ٹائم، جمعے کا وقت، حضرت امام علی مقام سب کو شہید کرنے کے بعد جب آپ کی باری آئی تو آپ نے تیاری شروع کی۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا، اس کو بلایا، فرمایا شہر بانو تیری عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ تو ایک بادشاہ کی پوتی بیٹی ہو کر کہ سونے کے برتنوں میں تم نے پرورش پائی، اور پھر ایک فقیرانہ زندگی حسین کے ساتھ تو نے گزارا کیا، تو نوشیرووں کی پوتی ہونے کے یہ شرف حاصل ہے، لیکن ایک ہمارے ساتھ غربت کے اندر رہ کر اور پھر تو جو مصیبتیں تو برداشت کی ہیں، مدینے تو مکہ سے کربلا تک، پھر ابھی تو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے جو ہے قربان کیے ہیں، تیری ہمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، میں آپ سے راضی ہوں۔ تو عزیزان محترم، پھر اسی طرح ہی اپنی زوجہ محترمہ دوسرا سے ام البنین جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھی۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح ہی آپ کے بھائی جو تھے حضرت عباس کے 5 بھائی یہ تھے، حضرت عباس، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، یہ سارے بھائی کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ تو عزیزان محترم، ان کا شہادت ہونا اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو آخری سلام کرنا حضرت امام علی مقام کا، پھر ان کو آخری خطبہ دینا، اصل جو اسلام کی روح ہے ان چیزوں کے اندر ہے۔ تو عزیزان محترم، آخری خطبہ حضرت امام علی مقام نے جو دیا اطہار کو، فرمایا کہ بہنوں، میری بیویوں، میری بیٹیوں، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں، آج میرا آخری دن ہے، میرا آخری سلام ہے تمہیں، لیکن میرا امتحان حسین کا ختم ہو رہا ہے، تمہارا امتحان شروع ہو رہا ہے، لہٰذا میرے جانے کے بعد تاریخ کے اندر تمہارا نام لکھا جائے، یہ تاریخ نہ کہے کہ ان لوگوں نے، اس قبیلے نے تو صبری کی انتہا کر دی۔ میرے آقا حسین نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ایک تو تم نے پوچھا
मुकाबला नहीं करना, बैन नहीं करने, और फिर दूसरा इस दुख के अंदर अपने चेहरों के ऊपर हाथ नहीं मारने, और फिर तीसरा अपने सरों के अंदर मिट्टी नहीं डालनी। ये ना क्या बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, क्योंकि तू एक ज़ैनब तेरा एक तरीक के अंदर नाम लिखा जाए तो सानिया ज़ारा है, हमारा वो घर है कि जिसके अंदर जबरील फरिश्ते भी बगैर इजाज़त के नहीं दाखिल हो सकते। और फिर तुम कुरान के हामी हो, कुरान हमारे घर में नाजिल हुआ है। तो मेरे भाइयों, ये चीज़ें जो है हमारे लिए राह निजात है, ये हमारे लिए सीधा रास्ता है, जो एक हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहन दे कर गए, एक रास्ता बता कर गए हैं कि मेरे गुलामों, मेरे मानने वालों, इस रास्ते पे चलोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। फिर हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम जब सवार होते हैं तो दोस्तों, फिर आप जब सवार होते हैं तरीक़ के अंदर ये बताया जाता है, अपने घोड़े के ऊपर सवार हुए, आखिरी खुतबा पढ़ा, पढ़ने के बाद जाने लगे तो सवारी जो थी वो चल नहीं रही थी। आप बड़े हैरान, सवारी क्यों नहीं चलती? तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, या अल्लाह आज मेरे वक्त आया है तो सवारी क्यों नहीं चल रही? क्या ये 3 दिन का भूखा सवार भी है? सवारी 3 दिन का भूखा, सवारी भी 3 दिन की भूखी, ना पानी पिया, कुछ भी ना किया, खाया पिया। तो अज़ीज़ान ने मोहतरम, हज़रत इमाम हुसैन से इशाश बिशाश में परेशान है, और आवाज़ आई कि ए हुसैन, तुम सवारी के कदमों में तो देखो। देखा तो 6 साल बेटी हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े के पाँव को पकड़ कर खड़ी है कि है सवारी, कि तू मेरे पापा को लेकर ना जा, क्योंकि तू तेरे ऊपर जो जाता है वो वापस नहीं आता। है सवारी, जिसको तू लेकर जाती है, तेरे ऊपर अली अकबर गया और फिर वापस नहीं आया, तेरे ऊपर कासिम गया वापस नहीं आया, और गया तो वापस नहीं आया, वहाँ बिन अब्दुल्ला कल्बी गए वापस नहीं आए, और फिर आन गए, मोहम्मद गए वापस नहीं आए। कि ऐसी सवारी तो जिसको ले जाती है उसको वापस नहीं आती। वज़ीर ने मोहतरम हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम जब नीचे देखा, नीचे उतरे, हज़रत सकीना को सीने से लगाया, वाह हुसैन, तेरी हिम्मत, तेरी जिगर, तेरी दलेरी से, तेरी दलेरी को हम सलाम पेश करते हैं। कि जब सीने से लगाया, हज़रत सकीना अर्ज़ करती, पापा और कहाँ जा रहे हो? कहा कि बेटा मैं मैदान करबला जहाद करने के लिए जा रहा हूँ। कहा कि जहाँ मेरा भाई अली अकबर गए वापस नहीं आए, जहाँ असगर गए वापस नहीं आए, चाहे चाचू अब्बास गए वापस नहीं आए, वहाँ जा रहे हो? कहा बेटा मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटी तो थोड़ी देर के बाद यतीम होने वाली है। यतीमी का लफ्ज़ इमाम हुसैन ने बोलकर और करबला की ज़मीन भी कांपने लग पड़ी। ये लफ्ज़ बहुत बड़ा वज़नी लफ्ज़ है, बहुत बड़ा वज़नी लफ्ज़ है। अज़ीज़ान मोहतरम, वैसे तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन इसको तय करना, इस पर पासदारी करना बड़ा मुश्किल है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये सारे मामलात गुजरे, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम सवारी पर सवार होकर कूफियों के पास जाते हैं, खुतबा फिर देते हैं जितने तमाम हुज्जत के लिए कि कल को ये कूफी ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं चला, जैसे आजकल ये सारे बाबेला करते हैं और तारीख के अंदर यही बातें। या आजकल तो हर बंदा कहता मैं हुसैनियत का, इमाम हुसैन का पैरोकार हूँ, मैं हुसैन को मानने वाला हूँ। तो यकीन जानिए तारीख यही बताती है कि यही लोग थे, यजीदियों की नस्ल से ये लोग हैं जो हज़रत इमाम हुसैन को खत लिख कर और अपने पास बुलाया और बड़े बड़े दावे किए कि उन खत के लिखने वालों में से अमर बिन साद भी था, शिमर भी था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये सारे लोग उसके अंदर शामिल थे, इन्होंने खत लिखे थे, हुसैन तुम कूफे में आओ, हम आपका इस्तेमाल करेंगे, हम आपके वफादार हैं, हम आपके बड़े बड़े दावे किए थे इन लोगों ने। इनके खत जो हज़रत इमाम हुसैन के पास मौजूद थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब हज़रत इमाम अली मकाम ने खत इनको दिखाए और तमाम के तमाम कूफियों ने अपने सरों को नीचे कर लिया, झुका लिया, शर्म के मारे हुए, हमने इमाम हुसैन के साथ वफादारी क्या की है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम अली मकाम ने आखिरी खुतबा जो था
کو دیا، کہا کہ اے کوفیو، تم نے ہم کو بلا کر اپنے پاس، ہم تمہارے مہمان تھے، تمہاری مہمان نوازی کا یہ طریقہ ہے کہ تمہارے پاس جو مہمان آئے ان کے بچوں کو تم ذبح بغیر پیاسے پانی کے تم نے ان کو ذبح کر ڈالا۔ بد نصیبو، یہ دیکھو کہ تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں، درندے پانی پی رہے ہیں، کتے پانی پی رہے ہیں، اور نجاست جانور پانی پی رہے ہیں، لیکن اگر پانی نہیں مل رہا تو حسین کے بچوں کو نہیں مل رہا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے ان کے ذہن کو جھنجھوڑا، فرمایا کہ تم نے، ہم آپ کے پاس ہیں تو آپ کے بلائے ہوئے مہمان ہیں، آپ نے یہ خط لکھے، اور پھر کوفیوں کے جنہوں نے خط نہیں لکھے تھے ان کی آنکھیں کھل گئی کہ حسین حق پر، لیکن دنیا غالب تھی ان پر، اور اللہ منصب ان پہ غالب تھا، پیسے اور ان کی شان و شوکت غالب تھی یزید کی، جو اس نے بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے۔ تو عزیزان محترم، امام علی مقام علیہ السلام نے آخری خطبہ پڑھ کر تمام یزیدیوں کے پردوں کو چاک کر دیا، ان کی سوچوں کو، جو ان کے سوچوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا وہ چاک کر دیا۔ فرمایا مت یہ سمجھنا کہ ہم نے حسین کو قتل کر کے، حسین کو شہید کر کے ہم نے جنگ جیت لی ہے، تم نے جنگ جیتی نہیں ہے، تم ہار گئے ہو، یہ یاد رکھنا۔ اور میں پھر بھی تمہیں یہ دوبارہ کہتا ہوں، میرے خون کے ضائع کرنے سے تمہیں کیا ملے گا، لیکن میرے خون کے بدلے سے تم اپنی عاقبت بھی، دنیا بھی اور آخرت بھی، قبر بھی تم تباہ برباد کر بیٹھو گے۔ عزیزان محترم، ایسا ہی ہوا جب امام علی مقام علیہ السلام آپ شہادت کے مقام پر پہنچے تو جب شہید ہوئے، سر قلم ہو گیا، شہید ہوئے، تو ہر جگہ، ہر آپ کے ہجر میں ہر چیز روئی، زمین بھی روئی اور آسمان بھی رویا، پورے علماء روئے۔ تو عزیزان محترم، روایت میں یہ آتا ہے کہ 6 مہینے پورا اس جگہ سے کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا، اس پتھر سے نیچے کیوں نکلا۔ تو یہ حضرت امام حسین کا جو حادثہ ہے، جو آپ کا شہید کیا گیا، یہ چھوٹا سا لمحہ نہیں ہے، بہت بڑا لمحہ ہے، بہت بڑا یہ کارنامہ ہے، بہت بڑا یہ صدمہ ہے۔ تو عزیزان محترم، ان لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر یہ ساری چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا۔ اور دیکھیے، جب امام حسین پیدا ہوئے اور پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک آپ 57 سال کی عمر پائی حضرت امام حسین علیہ السلام، 57 سال کی عمر تک آپ کبھی بھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ میرے حسین کو ان مصیبتوں سے بچا لینا۔ اور جب حضور علیہ السلام تو یہی دعا مانگتے تھے، اللہ اس میرے حسین بچے کو صبر کی توفیق دینا، اور صبروں کو کی منزلیں اس کو آسانی سے عبور کرنے کی توفیق دینا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہی بات ہے کہ آقا حسین علیہ السلام جو ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، کہ جن لوگوں نے حسین کے ساتھ یہ زیادتی کی وہ مر گئے، تباہ برباد ہو گئے، لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے دن، جو دن آتا رہے گا اسلام کا نام جو ہے اس طرح بلند ہوتا رہے گا، تاریخ کے اندر حسینیت کا جو ہے پرچم وہ بلند ہوتا رہے گا، حسین کے کارنامے بلند ہوتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، 40,000 فوج کے سامنے اور اکیلا حسین، کمال ہے اس ہمت، اس دلیر آدمی کی، جس نے نہ اپنا گھر دیکھا، نہ اپنا مال دیکھا، نہ اپنا وطن دیکھا، کچھ بھی نہ دیکھا۔ عزیزان محترم، یہی حسین ہے۔ بے شک سبحان اللہ، عاشق یہ کہتے ہیں حسین تیرا جواب نہیں، بے شک حسین تیرا جواب نہیں، کریم نہ بے حساب، سبحان کریم نہ بے حساب، اور گھر کا گھر تو لٹا چھلینا ہے، اور دنیا کے اندر تیرا جیسا کوئی نواب نہیں، بے شک حسین تیرا کوئی جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو آقا حسین علیہ السلام کے ساتھ اللہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اہل بیت کے ساتھ ہم سب کو ہمیشہ مبصر آمین۔ اور میرے بھائیو، حضرت حسین یہی پیغام دیں گے اصل میں کہ اے میرے نانے کی امتیوں،
जब भी तुम्हारे पास कोई मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं और हक का साथ देना है। हक का परचम हमेशा बुलंद करना है। हक का साथ दोगे तुम्हारी इज्जत होगी। वक्ती खुशी महसूस होती है, लेकिन आखिरत दुनिया और आखिरत तुम्हारी रोशन हो जाएगी।